ابوالعباس صفا۔ ابوالعباس کا پورا نام ابو صفا عبداللہ بن محمد تھا۔ یہ دور عروج کی بات ہے بنو عباس کے جو پہلے خلیفہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی کی کامیابی کی تحریک کے بعد جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو ابوالعباس 132 ہجری میں پہلا خلیفہ بنا۔ اس نے اپنی خلافت کے استحکام کی خاطر بڑی خون ریزی کی اور بنو امیہ پر اس کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ داؤد بن علی حاکم حجاز نے مکہ اور مدینہ میں مقیم تمام بنو امیہ کو قتل کروا دیا۔ سلیمان نے بصرہ کے امیوں کو قتل کرا کے ان کی لاشیں شاہراہ پر پھینکوا دیں۔ عبداللہ بن علی نے شام میں رہنے والے تمام بنو امیہ کو تحت تخت کر ڈالا، سوائے شیر خوار بچوں کے کوئی بھی اس انتقام سے بچ نہ سکا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ زندوں کے علاوہ مردوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے۔ بنو امیہ کے تمام خلفائے کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں جلا دی گئیں۔ ہشام کی لاش سالم نکال لی گئی تو اسے کوڑے میں پھینکوا دیا اور پھر اسے نذر آتش بھی کیا۔ اس خون ریزی کی وجہ سے ابوالعباس کا لقب صفا پڑ گیا، جس کے معنی ہے خون ریز۔ صفا کے تمام بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس خاتمہ کا صرف ایک فرد عبدالرحمن بھاگ کر نکل گیا۔ اسپین پہنچ کر اس نے بنو امیہ کی عظیم الشان سلطنت قائم کی جو 300 سال تک بڑی کامیابی سے قائم رہی۔ صفا نے عراق سے ایک قصبہ انبار کے نزدیک ایک شہر ہاشمہ آباد کر کے اسے پایہ تخت قرار دیا۔ ابوالعباس کے بے پناہ جبر و تشدد کے باعث بنو امیہ کے حامی امراء نے دمشق، حمص اور قنصرین کے علاقوں پر بغاوت کر دی اور اکثر صوبائی حکومتوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح آرمینیہ، موصل اور سندھ کے حاکموں نے عطیہ سے انکار کر دیا، چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے بہت سے لشکر روانہ کیے گئے جنہوں نے کئی معرکوں کے بعد ان صوبوں کو مطیع بنایا۔ اس کے بعد ان حامیوں میں اہل بیت نے بھی چند ایک مقامات پر شور برپا کیا۔ بخارا کے حامان اہل بیت کے 30,000 لشکر کے ساتھ بغاوت کی مگر شکست کھا کر منتشر ہو گئے۔ اسی طرح ایک خراسانی امیر بسام بن ابراہیم نے اہل بیت کی حمایت میں بغاوت کی مگر عباسی فوج کے مقابلے میں شکست کھائی اور مارا گیا۔ اس کے بعد خوارج بھی بنو عباس کے مخالف تھے جنہوں نے بحرین اور عمان میں بغاوت کر دی۔ صفا نے ایک سردار خام کو سرکوبی پر مامور کیا جس نے کئی لڑائیوں کے بعد ان کا زور توڑ دیا۔ ابوالعباس صفا نے نہ صرف اندرونی شورش اور بغاوتوں کا خاتمہ کیا بلکہ بیرونی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اس عہد میں سرحد چین پر ختن، چاچ، فرخانہ، کشک کے علاقے فتح ہوئے۔ رومیوں میں سے جھڑپیں ہوئیں مگر ان میں مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ کخ ملاطیہ کے علاقے رومیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ ناظرین، ایسی ویڈیو کو اگلے ویڈیو میں جاری رکھوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔